نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کہ صوفی کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا کوئی ابھی نیا نیا آیا ہے، آدمی صوفی بننا چاہتا ہے تو کیا وہ صوفی بن سکتا ہے؟ بننے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ آخر کیا کرے؟ تو یاد رکھیے، اگر آپ کو صوفی بننا ہے تو چند باتیں اشارتاً کہہ دے رہا ہوں، آپ اس کو سمجھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو صوفیوں میں آپ داخل ہو سکتے ہیں اور صوفیوں والی شان آپ کے اندر بیدار ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ علم حاصل کریں شریعت کا اور طریقت کا۔ شریعت کی بھی علم ہونا ضروری ہے، ظاہر کا بھی علم چاہیے، باطن کا بھی علم چاہیے۔ علم حاصل کرنا، علم کے بغیر تو مطلب آپ اگر صوفی بنتے ہیں تو آپ نہایت صوفی رہ جائیں گے۔ شریعت کے جو لوازمات ہے، جو حضور کے فرمودات ہے، وہ طریقت کے جو اصطلاحات جو بزرگان دین نے کہ فنا بقا کس کو کہتے وغیرہ جو ہے، اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات، طریقت کی تعلیمات کا علم ہے۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے، علم حاصل کرنا پڑے گا، کس کا؟ شریعت کا اور طریقت کا۔ اور یہ طریقت کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے پیر طریقت کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو جو ہے یہ طریقت کی تعلیم وغیرہ جو ہے ملنا شروع ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ علم حاصل کر لیا شریعت اور طریقت کا، اب کیا ہے؟ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ علم امام ہے تو عمل اس کا مقتدی ہے، یا یہ سمجھ لیے علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ نے خالی ایک میپ لے لیا، خالی نقشہ دیکھا، اور آپ اس نقشے کو استعمال کر کے اس مقام تک نہیں پہنچے تو آپ کا وہ نقشہ بھی رکھنا بیکار ہو جائے گا، فالتو ہو جائے گا۔ تو علم گویا ایک خاکے کی طرح، ایک نقشے کی طرح ہے، اور عمل گویا آپ چل کر کے اس مقام تک جو ہے پہنچنے کی کوشش۔ تو جو کچھ بھی آپ شریعت و طریقت کا علم حاصل کریں گے، آپ اس پر عمل کریں۔ صرف نالج ہی نالج حاصل کر کے رکھ لیے تو بھی کوئی حاصل نہیں۔ دوسرا جو یہ علم و عمل تصور کے درجے کا نہ ہو، بلکہ پھر وہ درجہ جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو وہ کیسے؟ تو صرف جو ہے علم اور عمل نہ ہو، بلکہ تیسری چیز آپ کے اندر صوفیاء کرام جیسے احوال بھی آنا چاہیے۔ آپ کے اندر صوفیوں جیسی کیفیت بھی آنا چاہیے، ان کے جیسے حال بھی آنا جو ہے، آپ کی حال بھی صوفیوں جیسا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ جو بھی علم حاصل کیے، جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، تو جس علم پر آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل میں آپ کے احوال بھی ویسا ہونا چاہیے جیسے صوفیوں کے احوال ہیں۔ ورنہ صرف ظاہر میں جبہ کبہ پہن لیے، داڑھی وغیرہ رکھ لیے تو یوں تو کوئی صوفی بول دے گا تو پوری دنیا کے لیے تو آپ صوفی بن جائیں گے، لیکن آپ خود اپنے آپ کے لیے صوفی نہیں ہو پائیں گے۔ اور جو صوفیوں کے مراتب، اعلیٰ ترین مراتب ہیں، صوفی یعنی اللہ والا، تو آپ اللہ والے تو بن ہی نہیں پائیں گے۔ پوری دنیا اگر آپ کو اللہ والا کہہ دے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہی اللہ والے نہیں ہیں تو کیا فائدہ؟ اور اگر ساری دنیا آپ کو کچھ بھی سمجھے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ اللہ والے ہیں تو پھر بات بن گئی۔ سارے جہاں کی نظروں سے میں گر گیا تو کیا، اچھا ہوا کہ تیری نظر سے گرا نہیں۔ تو صوفیوں جیسا حال بھی ہونا چاہیے۔ صوفیوں کو بھی جو ہے بہت ساری جیسے وجدانی کیفیت صوفیوں کی رہتی ہے، قبض و بس جیسی حالتیں رہتی ہیں، تو وہ احوال، تو یہ احوال کا علم بھی صوفیہ سے ملے گا، اور جو گئے آپ کو آپ کے احوال بھی ویسے ہونا چاہیے۔ صرف احوال نہیں ہو بلکہ اب معرفت کی منزلوں سے بھی آپ کو آشنائی چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ علم میں ہی داخل ہے، ہاں، لیکن علم میں بھی یہ جو ایک مخصوص گوشہ ہے معرفت کا، اور معرفت کی بنیاد جو ہے آپ کی رب تعالیٰ کی معرفت کی بنیاد جو ہے آپ کی معرفت پہ رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ تمام صوفیاء کرام اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ہر صوفی جو ہے اس قول کو پیش کرتا ہے، ہر کتاب میں صوفیاء کرام کی بات ملے گی۔
بڑے بڑے اولیاء کرام سے لے کر کے آج تک تمام صوفیاء کرام اس قول کو جو ہے، اس فرمان کو جو ہے آگے لے کے چلتے ہیں کہ جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ تو خود سے رب کی معرفت تک کا سفر پھر اپنے عرفان کے ذریعے، کیونکہ بنی ہوئی چیز بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، بنی ہوئی چیزیں جس نے اس کو جو ہے اس کو نقش و نگار دیا ہے اس کا پتہ دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو سب سے بہترین مخلوق جس کو پیدا کیا وہ انسان ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی شان کے لائق اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو بنایا، تو اس کے اندر کیا باتیں رکھی ہوگی۔ کسی چیز کو کن کہا تو وہ ہو گئی، زمین و آسمان کو جو اس نے 6 دن میں بنایا، اور جب حضرت انسان کی باری آئی تو اس کو درجہ بدرجہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کئی مرحلوں سے گزارا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے پتلے کی بھی جب باری آئی تو اس میں مٹی، آگ، ہوا، پانی سب چیز سے 40 دن ایک طویل عرصہ تک جو ہے ان کے پتلے کو بھی گزارا۔ تو جو ہے کافی راز و نیاز جو ہے آپ کے اندر ہے، خاک کے پتلے تو فقط خاک نہیں ہے، تو اور ہی شے ہے تجھے ادراک نہیں ہے۔ جو انسان اپنی حقیقت کو جانا وہی مرد مومن وہی مرد دانا، تو اس کے اندر اپنی معرفت سے رب کی معرفت جاننا۔ تو جب آپ ان 4 باتوں کے ذریعے آگے بڑھیں گے تو آپ جو ہے صوفی، جب آپ ان چاروں پر کام کرنے عمل پر ہونے لگیں گے اور ان باتوں کے اندر آپ ماہر ہوتے جائیں گے، آپ گویا آپ صوفی ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا ان معاملات میں آپ کامل ہوتے گئے آپ جو ہے صوفی کامل ہوتے گئے اور صوفی بنتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اللہ والوں کے راستے، صوفیاء کرام کے راستے چل کے اپنے اندر صوفیاء کرام کی صفائی والی تعلیمات کو لا کے روح، دل اور اس کی پاکیزگی عطا فرمائے۔